السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین ضرور دیکھیں، جب آپ کا بچہ 15 سال کا ہو جائے گا تو وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اگنور کیا تو سمجھ لو آپ نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا۔ ناظرین، آئے دن یہ بات سننے اور مشاہدے میں آتی ہے کہ بچے غلط صحبت کا شکار ہے، اور زیادہ تر لوگ یہی وجہ بیان کرتے ہیں کہ جی آج کل زمانہ بہت خراب ہے، سوشل میڈیا نے بچوں کو خراب کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد پہلا حکم یا آرڈیننس یہ جاری ہوتا ہے کہ آج سے بچے کا باہر جانا بند، دوستوں سے ملنا ختم، موبائل فون ضبط اور انٹرنیٹ بند۔ غرض اس طرح کی بے پناہ پابندیاں لگا دی جاتی ہے جو کہ راکم کے خیال میں مسئلے کا ہرگز نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے جس کا سامنا تقریباً تمام والدین کو ہے، اور اس کے علاوہ ان تمام احباب کو اس کا جلد یا بدیر سامنا کرنا پڑے گا جو خاندان بنانے کے سہانے خواب میں گرفتار ہے۔ بچوں کو آپ جتنا مرضی اپنی زیر نگرانی رکھ لے، مگر بچے جس چیز کو جاننا چاہتے ہیں اس سے لا علم نہیں رہ سکتے۔ بچوں کی یہ لا علمی دو طرح سے دور ہوگی، یا تو بچے اپنے ذرائع سے جاننے کی کوشش کریں گے یا آپ خود بچوں کو بتائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دوست بنا لیں اور ان کی یہ لا علمی خود دور کریں۔ بچے جو بات جاننا چاہتے ہیں وہ آپ سے یہ بات شیئر کریں گے، اور آپ ان کی جاننے کی کوشش کو مزید بہتر بنا سکنے کے ساتھ ساتھ اسی دوستی میں ان پر مناسب چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ بچے کو جو بات بھی سکھانی ہے اسے کیل کیل میں سکھائیے، یعنی بچے کو براہ راست لیکچر دینے کی یا سیانے بن کر سمجھانے کی کوشش سے گریز کرے۔ سکھانے والی بات کو ہلکے پھلکے انداز میں بچے کی روزمرہ زندگی کے معمولات کا حصہ بنائیے۔ مثال کے طور پر کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا معمول ہو، یا بچے کا سونے کے لیے بستر پر جانے سے پہلے والدین کو شب بخیر کہنا۔ یہاں کورین معاشرے کی مثال دینا ضروری سمجھتا ہوں، جو کہ میرے قارئین کے لیے بھی دلچسپ ہوگی۔ کورین بچے جب روتے ہیں تو عمومی طور پر والدین غصے کا اظہار نہیں کرتے، اور والدین نہ ہی بچے کو چپ کروانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ 2 سال کی عمر سے بچے کو سلام لینے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ 3 سال کا بچہ ہو اور آپ اس سے ملے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو سلام نہ کرے، جسے کورین زبان میں انسا یعنی ہیلو کہا جاتا ہے، جیسے ہم السلام علیکم کہتے ہیں۔ ناظرین، جب بچہ 15 سال کا ہو جائے گا تو ممکنہ حد تک آپ کا بچہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو غور سے سنیے۔ آپ کا بچہ 5 سال تک آپ کا کھلونا ہوتا ہے، 10 سال تک آپ کا خادم، 15 سال کا ہونے سے پہلے پہلے آپ اسے اپنا دوست بنا لیں، ورنہ دشمن تو وہ بن ہی جائے گا۔ آپ یقین مانیں، میں نے جب یہ سنا، مجھے جب یہ بات پتہ چلی تو مجھے بہت سخت لگی کہ 15 سال کا ہونے پر ہمارا بچہ ہمارا دشمن بن جائے گا۔ آپ کا بچہ 5 سال تک آپ کا کھلونا ہوتا ہے، سارے گھر کا لاڈ پیار، میری آنکھ کا تارا، میرا چاند۔ آپ اسے بھرپور وقت دیتے ہیں اور فیملی کا ہر ممبر اسے بھرپور پیار دیتا ہے۔ آپ اسے بھرپور وقت دیتے ہیں اور وہ آپ کو بھرپور پیار دیتا ہے۔ ماں باپ اس کی نظر میں دنیا کے سب سے مہربان، بہادر، ذہین، دولت مند انسان ہوتے ہیں۔ جب اسکول میں داخلہ ہو جاتا ہے، گھر میں چھوٹا بہن بھائی آ چکا ہوتا ہے، آپ کی مصروفیات بڑھ جاتی ہے۔ پہلے بچے کو ملنے والا وقت تقسیم ہو جاتا ہے، اسکول میں دوست بن جاتے ہیں، کچھ اساتذہ اچھے لگتے ہیں۔ آپ یعنی ماں باپ بچے کی پسندیدہ شخصیات کی فہرست میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر چلے جاتے ہیں۔ ایک بار پھر ٹاپ 10 کی لسٹ بدلتی ہے۔ 10 سال بعد پہلی نمبر پر دوست، پھر کوئی ٹیچر، فلم ٹی وی کا کوئی فنکار، کرکٹر، فٹ بال کا کوئی کھلاڑی آ جاتا ہے۔ 15 سال کا ہوتے ہوتے بچہ ماں باپ کی نصیحتیں سن سن کر، مار پٹائی، ڈانٹ کا کر بیزار ہو چکا ہوتا ہے، اور اس عمر میں اکثر ٹین ایج بچے ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں، اپنی آزادی کا دشمن، اپنی خواہشات کا دشمن، اپنے دوست کا دشمن۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ مسئلہ صرف آپ کا یعنی ہمارے وطن یا اس خطے کا نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کے ٹین ایج بچوں اور ان کے پیرنٹس کا ہے۔
اگر ہم مغرب میں بچوں اور پیرنٹس کے مسائل جان لیں تو ہمارے ہوش اڑ جائیں گے۔ پھر یقین جانیں ہم صبح و شام دن رات اپنے بچوں کے صدقے واری جائیں، لیکن اس بات سے مطمئن ہو کر بیٹھ نہیں سکتے، بہتری لانی ہوگی۔ بچوں کے ساتھ تعلقات میں روز بروز اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ناظرین، بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے مسائل بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے اب ان سے تو میں بند کر دے۔ ان ٹین ایج بچوں کو مکمل فرد سمجھے، دلیل سے بات کرے، توجہ سے ان کی بات سنیں، غصہ کرنا چھوڑ دے اس سے پہلے کہ بچے آپ سے بات کرنا چھوڑ دے۔ تسلیم کرے کہ دنیا کے سارے ٹین ایج بچے اس عمر میں ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ بھی کم و بیش ایسے ہی تھے، میں بھی ایسا ہی تھا، بس یہ زمانہ الگ ہے۔ حوصلہ افزائی کیجیے، بچوں کی نہیں ان کے کاموں کی۔ مثلاً آپ نے اچھے رزلٹس کے لیے جو مستقل مزاجی سے سخت محنت کی ہے، یہ بات قابل تعریف ہے۔ بچوں کی استطاعت پہچان کر ان کی حوصلہ افزائی کرے، یعنی نوٹ کیجیے کہ کون سا کام آپ کے بچے خود بخود انتہائی محنت لگن اور ذمہ داری سے کرتے ہیں، اس خوبی کی تعریف کیجیے۔ مثلاً بچہ سچ بولتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، وقت کی اہمیت کا احساس کرتا ہے، تو جم کر بھرپور انداز میں تعریف اور حوصلہ افزائی کیجیے۔ بچوں کی کامیابیوں کو اچھے انداز سے منائے۔ ایک وقت میں ایک بچے کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ جائے، اس دوران آپ صرف سوال کیجیے، 90% سے زیادہ وقت بچے کو بولنے دے، اپنے پاس بولنے کا وقت صرف 10% رکھے، نصیحت نہیں، سوال کرے۔ بچہ آپ کی بات سنجیدگی سے نہ سنتا ہو تو خاندان کے کسی فرد یا ٹیچر جن سے وہ انسپائر ہو، ان کی مدد لینی چاہیے، ان کے ذریعے حکمت کے ساتھ موٹیویٹ کیجیے۔ ہر ایک ٹین بچے کو ایڈونچر، تھرل کی طلب ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ایونٹ آرگنائز کیجیے جس میں بچوں کی یہ فطری طلب پوری ہو جائے، مثلاً تیراکی، ہائکنگ، کشتی رانی، سائیکلنگ، کرکٹ، ہاکی، والی بال، فٹ بال، کسی نہ کسی آؤٹ ڈور کھیل کے لیے سامان، مواقع اور اجازت فراہم کرے۔ آج کی گفتگو زیادہ تر نوجوان لڑکوں سے متعلق ہے۔ ہو سکتا ہے میری کچھ باتیں آپ کو سخت اور بری لگی ہو، لیکن کام ضرور آئے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور ہماری اولاد سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔